الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم رؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محرم الحرام کا یہ دوسرا عشرہ آج ختم ہونے کو ہے۔ محرم کی آج 20 تاریخ ہے، انگریزی تاریخ کے مطابق 19 تاریخ 8واں یعنی اگست کا مہینہ 2022 عیسوی۔ محرم کے مہینے کی ان تواریخ کے حوالے سے پچھلے 2-3 مرتبہ ہم تقریر سن چکے ہیں جمعہ کے دن۔ آج اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ماہ محرم کی فضیلت کے حوالے سے اور ان ایام میں خوشی اور غم منانے کے حوالے سے آج کا میرا موضوع ہے، آج کی تقریر ہے۔ یعنی اس تقریر کو میں نے نام دیا ہے ماہ محرم میں یزیدیوں والے کام کرنے والے لوگ۔ ہوتے ہیں نا ماہ محرم میں، جیسا ہی محرم کا مہینہ آتا ہے لوگ یزیدیوں والے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو یزیدیوں نے جو کام کیے تھے وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا ہی محرم کا مہینہ آتا ہے۔ تو اس پر میں آج روشنی ڈالوں گا۔ برکت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو 10ویں پارے کی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی بے شک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ قرآن پاک میں میرے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، میں نے اسے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یعنی جب سے میں نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے جب سے میں نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا، تب سے لے کر اسی دن سے، اسی وقت سے میرے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، مگر اس میں 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، جس کی بڑی اللہ کے نزدیک قدر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص فضیلتوں سے نوازا ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں، وہ کون کون سے؟ حدیث پاک میں آئے ہیں کہ ایک مہینہ اس میں سے رمضان المبارک کا، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے، اور دوسرا مہینہ ہے ذی الحج کا، اور تیسرا مہینہ ہے رجب کا، اور چوتھا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ان مہینوں کی خاص کچھ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اہمیت ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اس میں نزول فرماتا ہے۔ اب ماہ محرم کس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک حرمت والا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے، سب سے پہلے اس میں یوم عاشورہ یعنی محرم کی جو 10 تاریخ ہے، یہ بڑا دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔
آدم علیہ السلام سے لے کر یہ قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جو جو خاص خاص فضیلتیں نعمتیں انبیاء کرام کو اگر تقسیم کرنی ہے وہ جو کرنا تھا وہ بھی، اور جو کرنی ہے اب آنے والے اولیاء اللہ میں وہ بھی خاص محرم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے واسطے مخصوص کر رکھا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم کئی مرتبہ بیانات میں سن چکے ہیں۔ اب جب اسی 10ویں ماہ محرم کو 61 ہجری میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا دوست احباب اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو انہیں بے دردی سے پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا، یہ واقعہ اسی دن ہوا، اسی مہینے میں 10 محرم کو۔ تو اب اس مضمون کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہونے کے بعد آپ کے قافلے والوں کو، یعنی آپ کے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، اور آپ کے جو فرزند تھے امام زین العابدین علیہ السلام، انہیں قیدی بنایا گیا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 11 محرم کو جب ہم امام حسین علیہ السلام کے دفینے سے فارغ ہو گئے، امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے میں پچھلی مرتبہ یعنی 10 عاشورہ کے دن جو یہاں ہم نے دعا نماز وغیرہ ادا فرمائی، اس وقت اس کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح امام زین العابدین علیہ السلام خود جا کر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مل کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جسد انور کو دفن فرمایا۔ کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے دفن فرمایا تھا۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 11 محرم کو میں نے میرے والد کے جسد کو دفن فرمایا، اس کے بعد 61 ہجری میں 12 محرم کو اتوار کے دن یعنی 10 محرم جمعہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، سنیچر کے دن 11 محرم کو تدفین ہوئی۔ اب 12 محرم اتوار کے دن نماز فجر کے بعد مجھ کو اور حرم محترم کو اسیر بنا کر امام دو جہاں کے سر مبارک اور دیگر شہیدان کربلا کے سروں سمیت دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ بدبخت یزیدیوں نے کیا کیا، ایک دن وہاں پر قید میں رکھا، ایک خیمے میں تمام اہل بیت رکھنے کے بعد 12 محرم کی صبح فجر کی نماز کے بعد انہیں زنجیروں میں جکڑ کر امام عالی مقام اور دیگر شہداء کربلا کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر کیا کیا، انہوں نے دمشق کی طرف یعنی یزید کے دربار کی طرف انہیں روانہ کر دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم منزل ب منزل کوفہ پہنچے، پھر کوفہ سے نکل کر منزل ب منزل دمشق پہنچے۔ ہر منزل پر امام دو جہاں کے سر انور سے طرح طرح کی کرامات صادر ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو بدبختوں نے کاٹ کر جسم سے جدا کر کے جو نیزے پر اٹھا رکھا تھا، اس سر انور سے بھی کئی کرامتیں ظاہر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی وقت گریہ و زاری سے خالی نہ تھا، یعنی ایک لمحہ بھی میرا ایسا نہیں گزرا جب میں نے میرے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے۔ میں ہر وقت ہر لمحہ، فرما رہے ہیں امام علی مقام کے فرزند امام زین العابدین السلام، میں ہر لمحہ گریہ و زاری یعنی رونے دھونے میں جو ہے مشغول تھا، غم میں تھا۔ ہر وقت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی مدد کی خاطر آئے تھے اور اس قافلے کے ساتھ ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کوفہ کی تمام سڑکیں ہتھیار ہاتھ میں تھام کر کھڑے ہوئے سپاہیوں سے کھچاکھچ بھر گئی تھی۔ کوفہ کے اندر تمام اس بدبخت یزید کے لشکر کے سپاہی ہتھیار ہاتھ میں لے کر کھچاکھچ سڑکوں کو بھر کر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں آپ کہ ان کا اپنے سپاہیوں کو ہاتھوں میں ہتھیار دے کر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ہماری مدد کو نہ آنے پائے، کوئی آل رسول کے
ان قیدیوں کی مدد کو کوئی آنے نہ پائے، اس واسطے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے سپاہیوں کو ہتھیار کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ یہ ساری تیاریاں شہداء اور قیدی بنا کر لائے گئے اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے والوں کے لیے تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام پاک علیہ السلام کی شہادت کی خبر عام ہونے پر کوفہ میں یہ خوف اور دہشت کی فضا پھیل گئی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ گوشیاں کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، یعنی آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے۔ معاذ اللہ، کیا امام حسین شہید کر دیے گئے، کیا حسین قتل کر دیے گئے، کیا حسین کا قتل کر دیا گیا؟ اس طرح وہ آپس میں آہستہ آہستہ گفتگو کرتے تھے، اور ہر طرف ایک خوف اور ڈر کی فضا پھیلی ہوئی تھی۔ اس قافلے کے آگے آگے جب اہل بیت کے عورتوں کو اور امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر جب لے جایا جا رہا تھا، تو اس قافلے کے آگے آگے ایک شخص تھا جو ایک شعر گنگناتا ہوا آگے آگے جا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک نیزے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا۔ وہ سر کو لے کر آگے آگے تھا، اور دیگر شہیدوں کے سر پیچھے اس کے ساتھی نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ شعر پڑھتا تھا کہ میری رکاب کو، میری گود کو چاندی اور سونے سے بھر دو، مجھے انعامات سے نواز دو، کیونکہ بڑے محترم سید و سردار کو میں نے مار ڈالا ہے۔ وہ اپنے آپ پر فخر کرتا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑے محترم اور بہت بڑے سردار، ایک سید کو میں نے مار ڈالا ہے، مجھے طرح طرح کے انعامات سے نوازو۔ میں نے ایسے سید کو مارا ہے جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب سے بہتر خاندان والا تھا۔ معاذ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان بدبختوں کی، یزیدیوں کی عقل ایسی چھین لیا تھا، ایسے دولت کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے، انہیں خبر بھی نہ تھی کہ ہم نے کس کو مارا ہے، انہیں خبر بھی نہ تھی۔ جانتے تھے کہ یہ خاندان اعلیٰ ہے، ان کے نانا کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کل بروز محشر جنت میں انہی کے پاس جانا ہے، یہ ہی ہمارے جنت کے سردار ہوں گے۔ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ایک دولت کا نشہ اور ایک دنیا کی ایک ہوس ایسی سما چکی تھی جس کے اندر وہ اندھے ہو گئے تھے۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے 10 سواروں کا ایک گروہ تھا، 10 سواروں کا ایک گروہ تھا، جنہوں نے انعام کی خاطر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ان کے دوست احباب اور ان کے اقربا یعنی خاندان والوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ جب امام علی مقام شہید ہو گئے، دیگر اہل بیت وغیرہ شہید ہو گئے، تو ان شمر لعین اور ابن سعد وغیرہ نے اعلان کرایا تھا کہ جو ان کے لاشوں کو گھوڑوں سے کچلے گا انہیں انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد ان بدبختوں نے انعام کی خاطر ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ ان کا سربراہ تھا اسحاق بن یزید حویہ، اس کا نام تھا۔ یہ شیطان صفت انسان ان گھوڑ سواروں کا، گھوڑوں سے ان مبارک لاشوں کو کچلنے والوں کے گروہ کا یہ سردار تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پرچم تھا، ایک جھنڈا، جسے اٹھا کر رکھا تھا، اور ایسے شان سے آگے آگے چل رہا تھا کہ لوگ مجھے پہچانے، یعنی میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے، لوگ مجھے پہچانے، مجھے دیکھیں اور جان لیں۔ یہ نیت سے ایک بہت بڑا جھنڈا اٹھا کر وہ آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھی چل رہے تھے۔ اور وہ کہتا تھا، وہ ایک شعر گنگناتا تھا، یعنی عربوں میں خاص کر ایک روایت تھی، جب جنگ ہوتی تھی اور ختم ہوتی تھی تو جنگ جیتنے کے بعد وہ خوشی کے ترانے گاتے ہوئے جاتے تھے، یعنی جیسی جنگ ہوئی، جو حالات پیش آئے وہ حساب سے شاعر جو ہے نا انہیں اشعار لکھ کر دیتے تھے، وہ اشعار پڑھتے پڑھتے خوشی مناتے گھر تک آتے تھے۔ تو ان بدبختوں کے نزدیک یہ خوشی تھی، کیا امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے مار ڈالا، یہ ہمیں خوشی ہے، اور میں نے ایسے کو مارا، میں نے ایسے کو مارا، یہ اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، اور اس فخر کے اندر اندھے ہو کر جھنڈے اٹھا کر ان کے سروں کو نیزوں پر اٹھا کر آگے آگے چلا کرتے تھے۔ یہ کہتا تھا، مجھے بھی انعام و اکرام سے نوازو، میں نے پیٹھ اور سینے گھوڑوں سے ان کے روند ڈالے، وہ بھی ایسے گھوڑوں سے جن کی ٹاپیں سخت پڑی تھی،
یعنی گھوڑے کے پاؤں ٹاپ ان کے سخت ہو گئے تھے، جن گھوڑوں کے پاؤں سخت ہو گئے تھے ایسے گھوڑوں کے ٹاپوں سے میں نے ان کے جسموں کو روندا ہے، کچلا ہے، اس واسطے مجھے بڑے انعام سے نوازو۔ یہ اشعار پڑھتے پڑھتے یہ بدبخت آگے جا رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں میں ایک دہشت اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ فوجیوں سے تو گلی کوچے کھچا کچ بھرے ہوئے تھے، لوگ ان کے سپاہی یزیدیوں کے ہتھیار ہاتھ میں تھام کر کوفہ کی گلیوں میں بھرے ہوئے تھے تاکہ کوئی اہل بیت کی مدد کو نہ پہنچے۔ لوگ پہلے ہی سے قیدیوں کے آنے کی خبر سن کر جمع تو ہو گئے تھے، مگر کسی کو آگے آنے کی ہمت نہ تھی۔ گپ چپ سرگوشیاں کرتے تھے، چھپ چھپ کر آہستہ آہستہ، کیا حسین قتل ہوئے، کیا حسین قتل ہوئے، اس طرح آہستہ آہستہ، اونچی آواز سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی لوگوں میں، اس طرح ڈرایا دھمکایا گیا تھا۔ مگر لوگوں کو صرف اکٹھا ہو کر تماشا دیکھنے کی معاذ اللہ اجازت دی گئی تھی۔ یزیدیوں نے، بدبختوں نے کیا کیا تھا، لوگ کافی جمع ہو جائیں اور یہ تماشا دیکھیں، اس واسطے کوفہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے کئی گھنٹوں تک اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا کر جو لایا گیا تھا، عورتوں کو وغیرہ، بیویوں کو، بیمار امام زین العابدین علیہ السلام اس میں ہے، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی اس میں ہے، ان کو کوفہ کے باہر کئی گھنٹے کھڑا کر دیے بدبختوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہمیں انہیں تماشا دکھائیں۔ اور اعلان یہ کر دیا گیا تھا کہ کچھ لوگ اسلام کے خلاف باغی ہو گئے تھے، اسلام سے کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، ان لوگوں سے ہم نے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے، اور انہیں شکست ہو گئی ہے، اور ان قیدیوں کو لایا جا رہا ہے۔ بدبخت لوگ اہل بیت کے قتل کے بعد اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں اہل بیت کے قتل کا پیغام اگر ہر کسی کو پہنچ گیا، ہر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور ان کے خاندان والوں کو قتل کیا ہے، تو یہ خبر اگر لوگوں تک پہنچ گئی تو ہماری خیر نہ ہوگی، یہ انہیں ڈر تھا، کیونکہ آل رسول کو چاہنے والے تھے ہر لوگ۔ تو اس واسطے لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے وہ کیا اعلان کر رہے تھے، اسلام کے باغی کچھ لوگ ہو گئے تھے، ان کو ہم نے قتل کیا ہے، یہ اعلان کرا کر جو ہے نا انہیں کوفہ کے اندر لایا جا رہا تھا۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا بہادر انسان بھی ہوتا تو اس کے پاؤں کانپ جاتے تھے۔ تو ایسے نازک حالات میں ان اہل بیت کے قافلوں کی لیڈرشپ، سربراہی مکمل طور پر اگر کسی نے کی ہے تو وہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام کی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہمت کے ساتھ، بڑے ایک ہمت اور ایک عظیم بلند مقصد کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ آپ جگہ جگہ خطبہ دی ہے، جگہ جگہ خطبہ عنایت فرمایا۔ جیسے ہی کوفہ کے اندر داخل ہوئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے بدبختو، اے کوفہ والو، اے شامیو، تم کیا ہمارا تماشا دیکھنے آ گئے؟ لوگوں، جن قیدیوں کو تم دیکھ رہے ہو یہ اسلام کے باغی نہیں، یہ وہ خاندان ہے جن کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ کیا بتایا؟ جن کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کے بعد یزیدیوں نے ان کو لے جا کر کوفہ کے قید خانے میں رکھا۔ تو اس وقت جنگ کی خوشی میں لوگ گلی گلی خوشیاں منانے لگے۔ یزیدیوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اسلام کے باغیوں کو جو ہم نے قتل کیا ہے، اس پر آج گھر گھر خوشی مناؤ۔ جب ان کو قید میں رکھا گیا تو اس وقت انہیں اندر لانے سے پہلے ہی سے کوفہ کے گلیوں کو سجایا جا رہا تھا، جیسا کون سا بھی عید آتی نہیں، عید میں خوشیاں مناتے ہیں اور گھر گلی سجاتے ہیں، اس طرح وہ سجانے لگے، گلی گلی کو سجا کر لوگوں کو خوشیاں منانے کا حکم دیے۔ تو اب میں اپنے اس موضوع کے ان نکات کی طرف آ کر میں تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں نے چونکہ بیان کیا تھا کہ میرے اس بیان کا موضوع کیا تھا، ماہ محرم میں یزیدیوں والے کام کرنے والے لوگ، چونکہ محرم کا مہینہ جیسا ہی آتا ہے لوگ محرم کے مہینے میں کچھ نہ کچھ عمل میں لگ جاتے ہیں۔
تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگ جیسا ہی محرم کا مہینہ آتا ہے یزیدیوں والے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب یہ یزیدیوں والے کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو اس پر میں تھوڑا روشنی ڈال کر تقریر کو ختم کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے واقعہ ہم پورا سماعت کر چکے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، پھر ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت ہونے کے بعد جو منظر پیش آیا، یعنی ان کے خیمے جلا دیے گئے، اموال لوٹ لیے گئے، پھر بیویوں کو قیدی بنا لیا گیا، بیمار زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا لیا گیا۔ پھر اب ہم نے سنا کہ یہ فتح کی وہ خوشیاں منانے لگے یزیدی، اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھائے، کسی نے ان کے سر کو اٹھایا، کسی نے جھنڈا اٹھایا، اور انعام کی خواہش لے کر گلی گلی گھماتے گھماتے کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، پھر وہاں سے نکل کر یزید کے دربار میں دمشق پہنچے، پھر وہاں کے قید خانے میں رہنے کے بعد وہ قافلہ واپس مدینہ منورہ آیا شہداء کے سروں کو لے کر۔ پھر ان شہداء کے سروں میں سے خاص امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ تو اس طرح روایت ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ آتے ہی اب ظاہر ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یزیدیوں نے کیا تھا اسی طرح تم بھی کرتے ہو، انہوں نے بھی سروں کو نیزوں پر اٹھایا تھا، اسی طرح تم بھی ایک نیزہ لکڑی کا بنا کر اس پر ایک نشان لگا کر اس کو اٹھاتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ بھی جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلتے تھے، اسی طرح تم بھی جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلتے ہو۔ اور وہ لوگ اس وقت کوفہ کی گلیوں کو سجائے تھے اور لوگوں میں خوشی منانے کا اعلان کروائے تھے، اسی طرح تم بھی کھانے پکاتے ہو، لوگوں کو کھلاتے ہو، یہ بھی ایک طرح کی خوشی ہے۔ اب دیکھنے میں تو ظاہراً سننے میں یہ ہو بہو ویسا ہی لگتا ہے اور حقیقت بھی نظر آتی ہے، اور کئی لوگوں کو یہ باتیں بتا کر ان لوگوں نے دھوکے میں ڈال دیا اور اہل بیت کی محبت سے اور ماہ محرم کی عظمت سے اس واقعے کو سننے سمجھنے سے دور کر دیا۔ آج محرم کا مہینہ جو ہی آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسے انہیں محرم کا مہینہ سمبندش نہیں، محرم کا مہینے سے انہیں کچھ بھی تعلق ہی نہیں۔ یہاں تک کہ عاشورہ کا دن بھی آ جائے تو کئی مسلمان کہلانے والے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے مسلمان ہے ہی نہیں۔ اسی طرح میلاد کا مہینہ آیا تو بھی چند مسلمان ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح جب شب معراج آتی ہے تو کچھ مسلمان ایسے بن جاتے ہیں جیسے نماز سے اور اسلام سے ان کا کچھ تعلق ہی نہیں۔ یہ خاص چند چیزیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، تو وہ میں سمجھانے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ان بدبختوں نے جو سروں کو اٹھایا تھا اس نیت سے اٹھائے تھے کہ ہم نے امام حسین کو ختم کیا، معاذ اللہ شہید کیا، ان کے خاندان کو مٹایا، اور اپنی فتح کی خوشی میں یہ نکلے تھے۔ مگر آج جو علم اٹھایا جاتا ہے یہ کبھی بھی کوئی بھی اٹھانے والا اس نیت سے نہیں اٹھاتا کہ امام حسین معاذ اللہ شہید ہوئے اور ختم ہوئے، ان کا دین ختم ہوا۔ کوئی بھی علم اٹھانے والا یہ نیت سے نہیں اٹھاتا۔ آج امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا سر جو اٹھا کر یزیدیوں نے دکھایا تھا، اس واسطے ان کی مخالفت میں پورے کا پورا ان کی مخالفت میں ان کا ایک نشان یعنی پنجے کا ایک نشان بنا کر ہم اس واسطے اٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام حسین نہ ختم ہوئے، نہ شہید ہوئے، نہ مٹ گئے۔ ان کا علم، ان کا جھنڈا، ان کا نشان آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس نیت سے اٹھایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اجر جو ہے نا نیت پر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جھنڈا بھی اسی نیت سے اٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یزیدیوں نے ان قافلے والوں کو، ان قیدیوں کو کوفہ میں داخل کرنے سے پہلے گلیوں کو اس لیے سجایا تھا کہ اسلام کے دشمن شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ مگر آج ہم گلیوں کو سجا کر یا لوگوں کو کھانا کھلا کر، پکوان طرح طرح کے کھلا کر، نیاز بنا کر، شہداء کربلا کے نام کی شربت، فاتحہ، پانی، سبیل وغیرہ لگا کر اس واسطے کھلاتے ہیں کہ امام عالی مقام اور ان کے قافلے والے 3 دن یا 10 دن یا 7 دن بھوکے پیاسے تھے، آج بھی ان کے نام کا لنگر لوٹ رہا ہے، یہ بتانے کے واسطے ہم کھلاتے ہیں۔
اس میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں کا رویہ اس دن سے لے کر آج تک، کس کا؟ یزیدیوں کا یا بنو امیہ کا یا ان کے چاہنے والوں کا، یا یوں کہو کہ جن جن کے دلوں میں اہل بیت کا بغض ہے، امام حسین علیہ السلام کا بغض ہے یا آل رسول کا بغض ہے، وہ لوگ اس دن سے ان کی توہین کرتے آ رہے ہیں، آج بھی توہین کر رہے ہیں۔ ان کا منشا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ مٹا دیا جائے، مولا علی کا تذکرہ مٹا دیا جائے۔ اس واسطے انہوں کیا کرے؟ کوفہ میں غلط اعلان کرائے، یہ اسلام کے باغی تھے، دشمن تھے اس طرح۔ مگر جن لوگوں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا، وہ نہ تو اسلام کے باغی تھے، نہ تو اسلام کے دشمن تھے، نہ اسلام کے منکر تھے۔ ان لوگوں نے اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر آل رسول نے اپنی جانیں قربان کی تھی، اور آل رسول کے چاہنے والوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ اب پہلے ہمارے جو بزرگ گزرے، ہمارے آبا و اجداد کہہ لو یا بزرگان دین کہہ لو یا اولیاء اکرام کہہ لو، وہ لوگ ایک درس ہمیشہ دیا کرتے تھے، کیا بولو؟ کہ جب محرم کا چاند نظر آیا، جو ہی محرم کا چاند نظر آیا، چاند نظر آتے ہی یہ مہینہ ختم ہونے تک، بلکہ سفر کا پورا مہینہ ختم ہونے تک، یہ 2 مہینے خراب مہینے کر کو نام دے رہا ہوں، کیا بولو؟ یہ 2 مہینے خراب مہینے، ان ایام میں نہ کوئی خوشی منانا، نہ کوئی نئی چیز خریدنا، نہ کوئی شادی بیاہ کرنا، نہ کوئی نیا کام کرنا، جیسا گھر اوپننگ کرنی ہے یا کون سی بھی جو ہے نا چیز نئی، یا شاپ دکان بزنس وغیرہ اوپننگ کرنا ہے، تو ان 2 مہینوں میں پرہیز کرنا۔ یہ 2 مہینے کون سا بھی اچھا کام نکو کروں با اگر بولے بزرگان نے بولے۔ اگر کسی کو اشد ضروری ہے تو کم سے کم محرم کا 1 مہینہ پرہیز کرو، یعنی امام حسین علیہ السلام کا 40واں چہلم جب تک نہیں ہوتا تب تک پرہیز کرو۔ اگر یہاں تک بھی اتنا لانگ پیریڈ بھی کوئی نہیں رک سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کم سے کم شہداء کربلا کی 3 دن کی جو زیارت ہوتی نا، 10 دن، 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک، عاشورہ کا دن گزر کر 3 دن کی زیارت ختم نہیں ہوتی تب تک کون سا بھی نیا کام نہیں کرنا۔ اگر بہتر ہے پورا مہینہ رک جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے ان کا چہلم ہونے تک رکے، اس سے زیادہ بہتر ہے یہ 2 مہینے رکے۔ اب بزرگان دین اولیاء اکرام یہ عمل بتائے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے عمل اور یزیدیوں کے عمل کی بالکل مخالفت ہو جائے۔ تو ان بدبختوں نے اس وقت خوشی منائی تھی، ایسا نہ ہو کہ جن ایام میں محرم کی 1 تاریخ سے شہادتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، 10 تاریخ تک شہادتیں ہوئی اہل بیت کی، پھر اس کے بعد انہیں کوفہ لایا گیا، وہاں کھڑا کیا گیا دھوپ میں، پھر پیاسا رکھا گیا، پھر قید خانے میں ڈالا گیا، پھر وہاں سے انہیں چلا کر دمشق لے جایا گیا شام میں، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ چل کر مدینہ آئے۔ ان سارے ایام میں یہ پورا جو پیریڈ بنتا ہے یہ لگ بھگ 2 مہینے کے قریب کا وقفہ ہے۔ کتنا ہے؟ 2 مہینے کے قریب کا یہ وقفہ ہے۔ تو اہل بیت محرم کے 1 تاریخ سے لے کر سفر کے مہینے تک پوری یہ 2 مہینے مصیبت میں، رنج میں، قید خانے میں، غم میں گزارے ہیں۔ انہی ایام میں شہادتوں کے علاوہ شام کے اندر دمشق کے قید خانے میں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک اور پیاس کی شدت سے شہادت ہوئی۔ تو اہل بیت کے قافلے والے جن ایام میں بھوکے پیاسے پھرے، جنہیں قیدی بنایا گیا، جن کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، جنہیں کھانے کو دانے دانے کو ترسایا گیا، جنہیں زنجیروں میں جکڑا گیا، قید خانوں میں رکھا گیا، دھوپ میں گھمایا گیا گرم ریت میں، تو ایسے ایام جو 2 مہینے تک غالباً کم و بیش اہل بیت کے قافلے والوں نے رنج و مصیبت میں گزارے ہیں، تو بزرگان دین کا فرمانا ہے کہ ہم ان کے عاشق ہونے کے بعد ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان ایام میں خوشی منائیں، ہم ان ایام میں خوشی منائیں۔ اس واسطے شادی بیاہ سے رک جاؤ، کوئی چیز نہیں خریدنے سے رک جاؤ۔ اہل بیت کے ان قافلے والوں کے محرمات کے یعنی بیویوں کے ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اس واسطے تم نئے کپڑے بے شرموں کی طرح پہن کر ادھر ادھر مال میں، شاپنگ سینٹر میں مت گھما کرو۔ ان چیزوں سے اولیاء اللہ نے روکا اپنے چاہنے والوں کو، مریدوں کو، کیونکہ یزیدیوں کا خوف تھا، بنو امیہ کا ایک خوف تھا۔ اگر علل اعلان کہہ دیتے تھے تو وہ گردن مار دیتے تھے،
اس واسطے کم سے کم خانقاہ کے اندر جتنے لوگ جڑے ہیں، جتنے لوگ ان کے مریدین ہیں، جتنے لوگ ان کے چاہنے والے، ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں، کم سے کم بزرگان دین نے کم سے کم اتنے لوگوں کو اس بات پر قائم رکھا اور اس بات کی نصیحت کی۔ جن ایام میں اہل بیت کے قافلے والے بھوکے پیاسے، رنج و غم مصیبت میں گزارے، ان ایام میں تمہیں خوشی نہ مناؤ، ان خوشیوں سے روکتے رہے۔ اب اس کے برعکس یزیدیوں کا یہ فعل تھا، جیسا ہی امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ لوگ خوشی کے ترانے گانے لگے۔ اس واسطے یہ صفت، یہ جشن منانا، خوشی منانا، جان بوجھ کر محرم کی 10 تاریخ کو یا محرم کے مہینے میں شادی کرنا یا کچھ نئی چیز خریدنا، یہ یزیدیوں کی صفت آج بھی ان کے ماننے والوں کے اندر ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیا دو طرح کے لوگ، دو طرح کے ذہن والے اس دن سے آج تک ہیں۔ کیا یہ اہل بیت کو شہید کرنے کے بعد جو لوگ خوشی منائے تھے، ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار بنو امیہ کے چاہنے والے آج بھی محرم کا مہینہ آیا تو خوشی منا رہے ہیں، مگر آج بھی عاشق حسین جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ان کے غم میں آنسو بہاتا ہے۔ مگر آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کبھی ان کا نشان اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ حسین اب بھی زندہ ہے علیہ السلام، کبھی ان کا جھنڈا اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ امام حسین کا جھنڈا اب بھی لہرا رہا ہے، ان کا دین اب بھی قائم ہے۔ ان کے نام پر کھلانے والے، پلانے والے، لٹانے والے، ان کے عاشقوں کو کھلانے والے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، یہ دکھاتے ہیں۔ نہ بلکہ اس کے برعکس یہ نہیں کہ انہوں نے سر اٹھایا تھا ہم بھی سر اٹھا رہے ہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ دھوکہ دینے کے واسطے بنو امیہ کے چاہنے والے افواہیں پھیلاتے ہیں۔ یزیدیوں والے کام، مختصراً ساری گفتگو کا نچوڑ میں بتا دوں، یزیدیوں والے کام محرم منانے والے نہیں، محرم نہیں منانے والے کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ جیسا ہی محرم کا مہینہ آیا، چاند نظر آیا، اس دن سے نئی چیز خریدنا اور خوشی کو روک کر غم حسین میں مبتلا ہونا اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے واسطے ایصال ثواب کرنا، ان کا علم رکھنا، ان کا نشان رکھنا، وہاں پر 10 دن کنٹینیو فاتحہ خوانی کرنا، لنگر کھلانا، پھر ان کے 3 دن کی فاتحہ کر کے اس نشان کے سامنے فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلانا، پھر اس کے بعد 10 محرم کو کھلانا، پھر ان کا چہلم کرنا، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں محرم میں جو ہم کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے غم میں اور ان کے نشان کو، ان کے دین کو برقرار تھا، برقرار ہے، برقرار رہے گا، یہ ثابت کرنے کے واسطے کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت خوشی منائے تھے اور روکنے کی کوشش کیے تھے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو، ان کے دین کو، ان کے مشن کو، وہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کے اس مشن کو روکنے میں ہی لگے ہیں۔ کبھی محرم کو حرام بول دیں گے، کبھی اس پنجے کو حرام بولیں گے، کبھی اس علم کو حرام بولیں گے، کبھی شربت کو حرام بولیں گے، کبھی گھوڑے بنا کر فاتحہ دینے کو یا چونکے بنا کر فاتحہ دینے کو حرام بولیں گے، پھر اپنے آپ کو چھپانے کے واسطے، بچانے کے واسطے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے پھر یوں کہیں گے کہ اس دن منانا کیا ضروری ہے، کبھی بھی مناؤ، تمہیں چونگے بناؤ کھاؤ، محرم کے بعد میں کھاؤ، تبیز بنانا کیا ہے؟ تو ایسا نہیں چلتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ جب پیش آیا تھا، اسی کو عید منانے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس واسطے جن ایام میں اہل بیت بھوکے پیاسے تھے، انہی ایام میں انہیں لوگوں کو کھلانا افضل ہے ان کے نام پر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر خاص ایام میں اس کا اجر الگ رکھا ہے۔ سب مہینے ایک جیسے، سب مہینے ایک کچ، سب مہینے برابر، اس طرح کہہ کر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس واسطے میں نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کی 10ویں پارے کی آیت نمبر 36، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی بے شک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا اربعۃ حرم، لیکن اس کے اندر 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں۔ کیا ہے؟ 4 مہینے ایسی حرمت والے ہیں، ایسی عظمت والے ہیں جن کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص فیض اپنا ان 4 مہینوں میں رکھا ہے، سب مہینے برابر نہیں۔ یہ اللہ بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سب مہینے 21 تمہیں برس کے 12 مہینے کبھی بھی چونگے بنا فاتحہ دلاؤ، یہ نہیں چلتا۔ جن ایام میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، انہی ایام میں چونگے بنا کر فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلانا،
انہی ایام میں گھوڑے بنا کر کھلانا، انہی ایام میں شربت بنا کر پلانا، انہی ایام میں کھچڑا بنا کر کھلانا، یہ الگ ثواب ہے۔ رمضان کا مہینہ کبھی بھی سب مہینے برابر، سب دن برابر، سب دن 21 کو رمضان کے روزے میں اب رکھ تم بولے تو ثواب ملتا کیا؟ نہیں ملتا۔ قربانی کا ثواب صرف اللہ تبارک تعالیٰ یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 دن بتائیں، اس کے بعد میں قربانی کر تم بولے تو نہیں ثواب ملتا۔ تو اسی طرح یہ محرم کے مہینے کی عظمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 مہینے میرے نزدیک بڑی حرمت والے ہیں، ایک رمضان کا، ایک ذی الحج کا، ایک رجب کا، ایک محرم کا مہینہ۔ تو یہ محرم میں کیے جانے والے جو بھی کام ہے، اب ایک پیمانہ ہے، کیا ہے؟ جو بھی ماہ محرم میں خوشی منانے کے بغیر غم منا رہا ہے وہ امام حسین کا عاشق ہے۔ جو لوگ خوشی منانے کی دعوت دے رہے ہیں وہ یزیدیوں کے پیروکار ہیں، ان کے اندر آج بھی بنو امیہ کی محبت ہے، آج بھی اہل بیت کا بغض ہے، آج بھی امام حسین علیہ السلام کا بغض ہے ان کے اندر۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، ایک پیمانہ جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھا لے کے چھوڑو۔ محرم کا مہینہ آیا، چاند نظر آیا، جو بندہ اہل بیت کے عشق میں، ان کے تذکرے میں، ان کی ایام منانے میں لگا ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت کا عاشق ہے۔ یہ لوگ جائز کام کر رہے ہیں، چاہے انہیں پنجہ بنا کو نشان رکھ دے، چاہے پتل کا ایک ٹکڑا رکھو اسے امام حسین کا پنجہ کر کو نام دے دے، چاہے انہیں مولا علی کا نام دے دے، چاہے بی بی فاطمہ کا نام دے دے، چاہے قاسم دولے کا نام دے دے، یا یہ شہادتوں کے بعد جو چھوٹا محرم بول کو مناتے ہیں، کوڑی محرم بول کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پنجے بنا کو جو کرتے ہیں، وہ اہل بیت کے جو بچے شہید ہوئے تھے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد شہید ہوئی، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے تھے، خاص ان کی طرف ان کے ناموں سے منسوب ہے۔ بچوں کی خاطر جو ہے نا بچوں کی شہادت کا وہ محرم، بلکہ کربلا میں باقاعدہ لڑ کر وہ شہید نہیں ہوئے، دیگر بیویاں اہل بیت کے جو اصحاب تھے ان کی بیویاں وغیرہ 2-3 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے شہید ہوئے یہ ایام شروع ہونے سے پہلے، 1 تاریخ سے پہلے، تو ان کے ناموں سے منسوب کر کے وہ چھوٹا محرم منایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے عاشقین جو کر رہے ہیں، یہ حرام بدعت شرک کم نہیں، مگر اس کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں عشق میں تھوڑا شریعت سے ہٹ کر کچھ اس میں کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں غیر لوگ بھی اب شامل ہیں، تو اس طرح جو ہے نا نازیبا حرکت کرنا یا غلط کام کرنا، اسے بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اور اسے لوگوں کو، سامنے والوں کو موقع دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ جس طرح ہمیں خانقاہ میں علم بٹھائے رکھے تھے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک باقاعدہ ادب کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ منایا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ تو مختصراً یہ کہ جو بندہ محرم کے ایام میں یہ ساری چیزیں مناتا ہے وہ محرم کو ماننے والا، وہ اہل بیت کا عاشق ہے۔ اور جو بندہ اس کے برعکس نہ مناتے ہوئے، کون اپنی بیٹی کا شادی کر رہا ہے، کون جگہ خرید رہا ہے، کون مال میں گھوم رہا ہے، کون نئے نئے کپڑے خرید رہا ہے، کون جو ہے نا شاپنگ سینٹر میں ہے، کون خوشیاں منا رہا ہے، اسے محرم سے کیا لینا ہے نہ دینا ہے، ایسا بندہ، یہ یزیدیوں کے کام کرنے والے یہ لوگ، یزیدیوں کے ماہ محرم میں یزیدیوں والے کام کرنے والے لوگ، یہ کون ہیں؟ جو محرم میں امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیل نہیں لگاتا، جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر کھانا نہیں کھلاتا، جو امام حسین علیہ السلام کا علم نہیں اٹھاتا، یا جو بندہ امام حسین علیہ السلام کے ان ایام کو، ان علم کو، ان نشانات کو بدعت، شرک، حرام اور غیر ضروری جانتا ہے، وہ یزیدیوں والے کام کرنے والا آدمی ہے، نہ کہ ہم منانے والے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہمیں خوب سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کچھ غلطی خامی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔